أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي تؤمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے۔ کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے، پس اسے بھی لکھ دینا چاہیے اور جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے، اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں۔ ہاں، جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو۔ اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو، تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلا دے۔ اور گواہوں کو چاہیے کہ وہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے، اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی اور شک و شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو تو اس پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، اور یاد رکھو کہ نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو، اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضہ میں رکھ لیا کرو۔ ہاں، اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دے دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے۔ اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اسے چھپا لے وہ گنہگار دل والا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 282 سے آیت نمبر 283۔
محترم حاضرین، عزیز ماں بہنوں، قرآن مجید نے اس سے پہلے دو اہم مدعوں کے تعلق سے بیان کیا۔ ایک تھا صدقہ و خیرات اور دوسرا ہے سودی لین دین کی ممانعت، اور اس کے بارے میں انتہائی سخت اقدامات۔ اب شریعت نے صدقہ و خیرات کا حکم دیا تو ہر کسی کے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ صدقہ کرے جس سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو سکے، اور لینے والے میں بھی ایسے لوگ تقریباً سبھی نہیں ہوتے جو صدقہ و خیرات لینا پسند کرتے ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ضرورت کے باوجود ان چیزوں کو لینا پسند نہیں کرتے۔ تو ان لوگوں کے لیے اللہ نے قرض کا ایک راستہ رکھا ہے۔ قرض لو اور اس سے اپنی ضرورت پوری کرو، اور ضرورت پوری کرنے کے بعد قرض کو جو مدت ہے اس کے اندر لوٹا دیا کرو۔ یہاں اسی سے متعلق احکامات ہے۔ اسے آیت مدایانہ کہا جاتا ہے، یعنی آپس میں قرض کے لین دین کے وقت جو احکامات ہے اس کے پر مشتمل آیت ہے۔ قرآن مجید کی سب سے طویل آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے، جو ابھی ہم نے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اللہ یہاں حکم دے رہا ہے کہ ایمان والو اذا تداینتم، جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو، الی اجل مسمی، ایک متعینہ مدت تک کے لیے، فاکتبوا، اسے لکھ لیا کرو۔ اب یہاں قرض کے لین دین کے تعلق سے قرآن مجید نے حکم دیا کہ لکھ لینا چاہیے، لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہے جب انسان کو خدشہ ہو کہ میں نے کتنا قرض دیا ہے، بھول جائے، یا لینے والا کسی بھی قسم کی بھول چکا شکار ہو سکتا ہے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ لینے کے بعد وہ انکار کر دے میں نے کہاں لیا ہے۔ تو اس طرح کے خدشات کے موقع کے پر لکھنا بہتر ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، مثال کے طور پر انہوں نے بہت سارے لوگوں کو قرض دیا، کئی لوگوں کو، اب انہیں کیسے یاد ہوگا کہ میں نے کس کو کتنا قرض دیا ہے؟ جب لکھا ہوا ہوگا تو اس میں کسی قسم کی خطا کا امکان نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لینے والا کئی لوگوں سے قرض لے لے، اب اسے یاد نہیں ہے کہ میں نے کس سے کتنا لیا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت سارے لوگوں سے قرض لیا ہوتا ہے، یا کسی ایک سے ہی لیا ہو، دو تین لوگوں سے لیا ہو۔ قرض لکھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ممکن ہے کہ اس کی زندگی اس کے ساتھ وفا نہ کرے، موت واقع ہو جائے۔ تو اب ایسی صورت میں اگر اس نے کسی سے قرض لیا ہے، اب یہ بتائیے کہ قرض کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا کہ اگر کوئی شخص کسی کا قرض لیا ہو اس کو ادا نہیں کرتا تو اس کا یہ معاملہ کلیئر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے معاملات کو برزخی زندگی کے اندر روک دیا جاتا ہے، اسی جگہ روک دیا جاتا ہے جب تک کہ قرض کا معاملہ کلیئر نہیں ہوتا، یا یہ ہو جائے کہ اس کے کسی قریبی رشتہ دار نے اس کی طرف سے وہ قرض ادا کر دیا ہو، یا اسے اپنے ذمے لے لیا ہو، تب اس کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اب یہاں اگر کسی نے کسی کو قرض دیا ہے، اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے، لکھ لینے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر اس کی زندگی اس کے ساتھ وفا نہ کرے، اچانک موت واقع ہو جائے اور وہ بتا نہ سکے، تو لکھی ہوئی شکل میں رہنے کی بنیاد کے پر اس کے ورثہ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہاں فلاں فلاں شخص کو اس نے قرض دیا تھا، تو اس سے قرض لینا آسان ہو جائے گا۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس کسی میت کو لایا جاتا، سوال کرتے تھے کیا اس کے پر قرض ہے؟ تو لوگ اگر کہتے کہ ہاں یہ قرض دار تھا، اسے قرض ادا کرنا تھا، تو آپ کہتے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ اس کی نماز نہیں پڑھاتے تھے، صحابہ کو کہتے تم لوگ اس کی نماز پڑھ لو۔ بعد میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وسعت عطا کی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی ایسے میت کو لایا جاتا جس کے پر قرض دینا باقی رہ گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرض کو اپنے ذمے لے لیا کرتے تھے اور اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے۔ یا کوئی صحابی کہتا کہ نہیں ٹھیک ہے، اس کا جو قرض ہے وہ میں دے دوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا دیا کرتے تھے۔ تو یہ قرآن نے حکم دیا لکھنا۔ لکھنے کے کئی اہم فائدے تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ آگے اللہ بیان کر رہا ہے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، جو لکھنے والا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں لکھا پڑھی کرنے والا کہتے ہیں، یہ عدل کے ساتھ لکھے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے، وہ کسی کے پاس لکھوانے گیا
تو قرض دینے والا یا قرض لینے والا اس میں کسی طرح کی بے ایمانی کر دے، جھول کر دے، جتنا وہ قرض دے رہا ہے اس سے زیادہ رقم لکھ دے، یا تو پھر لینے والا جتنی رقم لے رہا ہے اس سے کم لکھوا دے، ممکن ہے اس طرح کے معاملات؟ تو قرآن نے کہا کہ عدل کے ساتھ جتنی رقم قرض کی لی جا رہی ہے اتنی ہی لکھی جائے، اور اس میں کسی بھی قسم کی خطا یا غلطی کا امکان نہ ہو، عدل کے ساتھ اس کو لکھا جائے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، لکھا پڑھی کرنے والا جو کاتب ہوتا ہے یہ انکار نہ کرے، اللہ نے جو علم اس کو عطا کیا ہے اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اس لیے کہ عرب کا بڑا معاملہ تھا، جس وقت تو قرآن مجید نازل ہوا لکھنے والے لوگ اور پڑھنے والے لوگ یہ کم تھے، عرب میں اس طرح کے لوگوں کی تعداد بڑی کم تھی۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بڑھاوا دیا، لیکن چونکہ امکان ہے، لوگ پائے جاتے ہیں، اس لیے قرآن نے یہاں پر حکم دیا لکھا پڑھی کرنے میں۔ ابھی آپ دیکھیے آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کے زمانے میں پڑھا لکھا شخص کو بھی دھوکہ کہا جاتا ہے، اسے کیا معلوم ہے کہ اس کے اندر کیا فل اپ کیا گیا ہے، سافٹ ویئر کے اندر کن چیزوں کو ڈالا گیا ہے، ممکن ہے کہ آپ دھوکہ کھا جائیں۔ تو آج کے دور میں جو ٹیکنیک آ چکی ہے، نئی ٹیکنالوجی ہمارے سامنے ہے، ان لوگوں کے بارے میں بھی یہی ہے کہ کوئی کسی قسم کا جھول نہ کرے، دھوکہ دہی نہ کرے، جتنی رقم بنتی ہے اتنی رقم اس کو لکھنا چاہیے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّ، اپنے رب سے ڈرے، وہ لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں بچ سکتا ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کسی بھی قسم کا گھاٹا نہ کرے، کسی چیز کو گھٹائے نہ۔ اب یہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، کہ جس کے پر حق بنتا ہے، یعنی جس نے قرض لیا ہے، اگر یہ سفی یعنی زیادہ سمجھدار نہیں ہے، او ضعیفہ یا زیادہ عمر دراز ہو چکا ہے جس کی بنیاد کے پر اس کی عقل پہلے جیسا کام نہیں کرتی ہے، او لا یستطیع ان یمل، یا وہ لکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، پڑھنا لکھنا اسے نہیں آتا ہے، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کا ولی، اس کا سرپرست اس کی جانب سے املا کرائے، جن چیزوں کو فل اپ کرنا ہے وہ ساری چیزوں کو بھروائے۔ یہ اس کے قریبی رشتہ دار، اس کے ذمہ دار جو سرپرست ہوتے ہیں ان کا معاملہ ہے۔ اب آگے یہ معاملہ تھا لکھنے پڑھنے کا، اس کے بعد جو احکامات آ رہے ہیں گواہی سے متعلق، اللہ نے حکم دیا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، دو گواہ مردوں میں ہونا چاہیے۔ قرآن نے کیا شرط لگائی ہے؟ مِن رِجَالِكُمْ، تمہارے مردوں میں سے۔ اور یہ کیسے گواہ ہونے چاہیے؟ جن کی گواہی، جن کی زبان کا اعتبار ہو، یعنی جن کے بارے میں لوگوں کو ڈاؤٹ نہ ہو کہ جھوٹ بول دے گا، غلط بیانی سے کام لے گا، جن کی گواہی کے پر لوگوں کو یقین ہو، جھوٹ بولنے والے لوگ نہ ہو۔ اگر جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں تو پھر ان کی گواہی کا اعتبار نہیں۔ اب یہاں ایک دوسری شرط، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مرد وہاں پر گواہ نہیں ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے کہ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، ایک مرد اور دو عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، ان گواہوں میں سے جن کے بارے میں تم راضی ہو، جن کی گواہی کے پر تمہیں اعتراض نہ ہو، ان لوگوں کو گواہ بناؤ۔ اب یہاں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ عورت کی گواہی کو نصف قرار دیا گیا، اور اس ضمن میں ایک حدیث بھی آتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عیدین کے موقع کے پر خطاب کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز عید یا عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے لیے نکلے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عیدگاہ پر عورتوں کی طرف سے ہوا، تو آپ نے کہا یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، فإنی اریتکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ میں نے جہنم میں تم لوگوں کی تعداد بہت زیادہ دیکھی ہے، اکثریت خواتین کی ہوگی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے سوال کیا وَبِمَا یا رسول اللہ، ایسا کیوں ہے کہ خواتین عورتیں یہ زیادہ تر جہنم میں جانے والی ہیں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، دو بڑی اہم وجہ، خواتین ان چیزوں کے پر خصوصی توجہ دیں، یہ جہنم میں جانے کی دو بڑی اہم وجہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ پہلی چیز ہے تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ،
لان تان یعنی زبان کا غلط استعمال بہت زیادہ عورتیں کرتی ہیں، زبان کے پر قابو نہیں ہوتا، اور اکثر گھروں کے اندر میاں بیوی کے درمیان مسائل کی ایک بڑی وجہ عورت کی زبان درازی ہوتی ہے۔ وہ جب اپنی زبان درازی کو استعمال کرتی ہے تو شوہر کو ڈسٹرب کرتی ہے، جس کی بنیاد کے پر گھریلو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ اپنی زبان کے پر قابو رکھے اور اس طریقے سے اسے استعمال نہ کرے جو جھگڑے کا باعث بنتی ہے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ ایک بڑی وجہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور دوسری وجہ ہے وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اپنے شوہروں کی نافرمانیاں، ناشکری۔ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ یقینی بات ہے سماج اور معاشرے کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے، تبھی آپ نے بیان کیا۔ آپ وہ چیز نہیں بیان کریں گے جو نہیں ہوتا ہے، جو ہو رہا ہے وہی بیان کر رہے ہیں، اور آپ صادق المصدوق ہیں، آپ کی بات سچی ہے، آپ نے بیان کیا تو ایسا ہی ہوتا ہے، اور ہم آپ بھی ان ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ ما رأیت من ناقصات عقل و دین، میں نے تم لوگوں جیسا کوئی دین اور عقل کے معاملے میں ناقص نہیں دیکھا، ادھورا۔ عورتوں کو آپ نے خطاب کیا، دین کے معاملے میں بھی اور عقل کے معاملے میں بھی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ نے کہا اذهب للب الرجل الحاصب من احداكن، کہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی ایک عقل مند آدمی کو حواس باختہ کر دیتی ہو۔ ایک آدمی کتنا بھی ذہین ہو، آپ دیکھیے نا، کوئی شوہر کتنا بھی ذہین ہو، اگر بیوی چرب زبان ہو، زبان درازی کرنے والی ہو، اچھے خاصے عقل مند انسان کو بھی حواس باختہ کر دیتی ہے، اس کا دماغ اپنی جگہ پر قابو میں نہیں رہ پاتا ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے جو عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن اگر یہی اپنے گھر کو بہتر بنائے، زبان پر قابو رکھے، تو گھر جنت نشا بن جاتا ہے۔ ہلکی پھلکی باتیں تو ہر گھر میں ہوتی ہے، لیکن اگر عورتیں چرب زبانی کے معاملے میں، زبان درازی کے معاملے میں قابو پا لے تو اس سے بہتر گھر کا نمونہ ہم پیش نہیں کر سکتے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواتین نے سوال کیا کہ وما نقصان دیننا وعقلنا یا رسول اللہ، خواتین جاننا چاہ رہی ہے، انہیں اعتراض نہیں ہوا، وہ اس کا سلوشن جاننا چاہتی ہے کہ ہم جہنم میں زیادہ جا رہی ہیں، وجہ کیا ہے، تاکہ ان وجوہات سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، 10x10 کا روم تھا جس میں ازواج مطہرات، دنیا کی سب سے بہترین خواتین نے زندگی گزاری ہے۔ کبھی کبھی کھانے کے لیے 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ کچھ نہیں ہوتا، 3 مہینے گزر جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کر رہی ہیں، تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ اماں یہ بتائیے کہ آپ کا گزر کیسے ہوتا تھا؟ کہا کہ 2 چیزوں پر، کھجور اور پانی پر، اسی کے پر ہم 1 2 3 مہینے گزار دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ازواج مطہرات نے جب خیبر وغیرہ فتح ہوا، فتح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی کشادگی ہو گئی، تو ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے اخراجات بڑھا دیے جائیں، خرچ بڑھا دیے جائیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، آپ اس کے پر ناراض بھی تھے، قرآن نے اختیار دے دیا، کہا کہ ٹھیک ہے ایک کام کرو، اگر تمہیں دنیا کی زینت چاہیے فَتَعَالَيْنَا أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اگر تمہیں دنیا کی زیب و زینت چاہیے، ساز و سامان چاہیے، آشائشیں چاہیے، تاکہ دنیا بڑے اچھے انداز سے گزر سکے، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو، آؤ میں تمہیں دنیا کا ساز و سامان دوں گا، لیکن اس حالت میں تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، میں تمہیں اچھے انداز سے اپنے آپ سے علیحدہ کر دوں گا، میرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ازواج مطہرات کو جب یہ چیزیں ملی تو فوری طور کے بعد حضرت عائشہ ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ان سے کہا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول، میں دنیا نہیں چاہتی، مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، میں ان چیزوں کو چاہتی ہوں۔ تمام ازواج مطہرات نے یہی جواب دیا، ٹھیک ہے، دنیا کا میلان تھا، یہ خواتین کے لیے بہت بڑا درس ہے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ دنیا کی آسائشیں ایک شوہر کے سامنے بار بار مطالبہ کرنا، اسی طاقت سے بڑھ کر مطالبہ کرنا، یہ بہت سارے مسائل کی جڑ بنتی ہے، گھروں کے اندر بگاڑ کی ایک بڑی وجہ ہے۔ خواتین اگر صبر اور جو چیزیں اللہ نے عطا کی اسی کے پاس شکر گزاری کرتے ہوئے زندگی گزار لے تو سب سے بہتر ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ کیوں ہوتا ہے پتہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟
انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنوں سے چھوٹے یعنی ان لوگوں کی طرف دیکھو جو تمہارے اعتبار سے مالی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو ایک محفوظ مکان دیا ہے، اچھا گھر دیا ہے، اچھا کاروبار دیا جس کی بنیاد کے پر تم روزانہ اپنی معیشت کا سہارا حاصل کر لیتے ہو، تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، کسی کے سامنے شکوہ نہیں کرنا پڑتا، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس اپنا خود کا مکان نہیں ہے، جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، فٹ پاتھوں کے پر رہتے ہیں، ان لوگوں کی طرف دیکھو گے تو یہ نعمتیں اللہ نے جو تم کو عطا کی ہے یہ بہت اچھی لگے گی۔ لیکن اگر ہم یہاں پر رہتے ہوئے عالیشان بغلوں میں رہنے والے لوگوں کو دیکھو گے کہ اللہ نے ان لوگوں کو کتنے وسیع مکانات عطا کیے ہیں، اور ان لوگوں کے رہنے سہنے کا انداز کتنا ہائی فائی ہے، زندگی کی تمام سہولیات ان لوگوں کے پاس ہے، مشینریاں ہیں، گاڑیاں ہیں، کبھی بھی گھومنے جانا ہے 4 ویلر موجود ہے، اگر کسی دور دراز کے پکنک کے مقام کے پر جانا ہے تو فلائٹ کا سفر کرنے کے لیے اللہ نے سہولت عطا کی ہے۔ تو مسائل پیدا ہوں گے نا، اپنے سے چھوٹوں کو دیکھو۔ اللہ کے رسول نے کہا جو تم سے کمتر ہیں ان لوگوں کو دیکھو، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، اپنے سے بہتر لوگوں کو، اپنے سے بہتر کلاس والوں کو نہ دیکھو، كَيْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تاکہ تم اللہ کی ان نعمتوں کو جو اللہ نے تمہارے پر نچھاور کیے اسے حقیر نہ سمجھو۔ کب حقیر سمجھیں گے؟ کب؟ جب ہم اپنوں سے چھوٹوں کے بجائے بڑوں کو دیکھنا شروع کریں گے۔ اور ہمارے ہاں نعمتوں کی ناقدری، ناشکری کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے سے چھوٹے نہیں بلکہ بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کا گھر اتنا شاندار ہے، وہ کپڑے اتنے بہتر استعمال کرتا ہے، اس کے پاس اتنی شاندار گاڑیاں ہیں۔ یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے۔ اپنوں سے چھوٹوں کو دیکھنا سیکھیے تو یہ سارے مسائل نہیں پیدا ہوں گے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ بتاؤ ہمارے دین اور ہماری عقل کا نقصان کیا ہے تاکہ ہم اس کی بھرپائی کریں، اس کے بارے میں محتاط رہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الیس شہادت المرأة مثل نصف شہادت الرجل، کیا ایک عورت کی گواہی مردوں کے مقابلے میں آدھی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو کہا فذلک من نقصان عقلها، یہ تمہاری عقل کا نقصان ہے، کمی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا تم حالت حیض میں نماز اور روزہ چھوڑ نہیں دیتی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تب آپ نے کہا فذلک من نقصان دینہا، یہ تمہارے دین کا نقصان ہے، یعنی اتنے دنوں کے اندر تم عبادت نہیں کر پاتی جبکہ مرد عبادت کرتے رہتے ہیں، انہیں یہ ساری چیزیں نہیں روکتی۔ تو اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی ہے وہ ہے عورت کی گواہی مرد کے مقابلے میں نصف ہے، اور اس کی بڑی وجہ ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ 2 عورت کی ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک عورت گواہی دینے میں غلطی کرے تو دوسری اسے یاد دلا دے، گواہی کے اندر کسی قسم کا شبہ نہ رہے، جھول نہ رہے، اس کے لیے قرآن مجید نے اتنے سخت احکامات دیے ہیں۔ اب یہاں عورتوں کی گواہی یہ تمام امور کے اندر ضروری نہیں ہے کہ ان کو نصف مانا جائے، بلکہ بخاری کی روایت میں ہے کہ ایک صحابی، انہوں نے ایک صحابیہ سے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میں نے شوہر کو بھی اور بیوی کو بھی، یعنی جو ابھی نئے نئے نکاح کے اندر بندھے ہیں، ان دونوں کو دودھ پلایا۔ اب وہاں معاملہ بگڑ گیا، اس لیے کہ جب دونوں کو دودھ پلایا ہے، دونوں کی ماں رضائی طور کے پر ایک ہو گئی ہے، تو یہ دونوں رضائی بہن بھائی بن گئے، اب ان لوگوں کا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس صحابی نے کہا کہ اللہ کا رسول مجھے یاد نہیں ہے کہ اس نے مجھے دودھ پلایا ہے اور نہ مجھے کسی نے بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیف وقد قیل، تمہارا یہ نکاح کیسے قائم رہ سکتا ہے جبکہ اس عورت نے گواہی دے دی ہے؟ اس ایک عورت کی گواہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان تفریق کرا دی، اس لیے کہ وہ رضائی بہن بھائی تھے، رشتہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تب اس صورت میں انہوں نے کسی اور سے نکاح کر لیا۔ اب بتائیے یہاں قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی گواہی کو قبول کر لیا، ایسا نہیں ہے کہ 2 عورتیں ہوں یا 2 مرد ہوں، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی عورت کی گواہی کی بنیاد کے پر فیصلہ کیا۔ اب یہاں پر آپ کیا کہیں گے؟ عورت کو اہمیت دی گئی کہ نہیں؟ مسئلہ کیا ہے سمجھیے، عمومی طور کے پر لین دین کے جو معاملات ہیں، تجارت، وہاں پر آپ کو خواتین نہیں ملے گی۔ آپ بزنس کر رہے ہیں، وہاں پر خواتین کہاں ہوتی ہے؟
یہ بہت کم سابقہ ہوتا ہے کہ عورتیں لین دین کے مواقع کے پر موجود ہو۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ عورتوں کی گواہی نصف رکھی گئی ہے، اس لیے کہ یہ ان لوگوں کی لائن نہیں ہے، ان کا میدان نہیں ہے۔ لیکن جہاں عورتوں کا میدان ہے، جیسا کہ رضاعت کا معاملہ اور دیگر امور جو کہ خواتین سے جڑے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی ہی گواہی کو معتبر مانا ہے، اس لیے کہ وہاں مرد گواہی نہیں دے سکتا۔ جب اس کی رسائی نہیں ہے تو گواہی کیوں دے گا؟ تو دونوں کے الگ الگ میدان ہیں اور ہر کوئی اپنے میدان کے اندر اپنی گواہی کی اہمیت رکھتا ہے۔ لہٰذا اس بنیاد کے پر قرآن نے جو بات کہی، یہ خواتین کی بے عزتی یا ان کے مقام کو گھٹانے کے لیے نہیں، بلکہ ان کی کیفیت، ان کے میدان کو دیکھتے ہوئے، جہاں ان کا میدان ہے ان کی گواہی معتبر، جہاں مردوں کا میدان ہے وہاں مردوں کی گواہی معتبر ہوگی۔ اب یہاں میڈیکلی اعتبار سے چیز پروف بھی ہو چکی ہے کہ مردوں کے مقابلے میں قوت یادداشت، حفظ کی جو صلاحیت ہوتی ہے یہ عورتوں میں کم ہوتی ہے۔ عورتوں کے بالمقابل اللہ نے مردوں کو قوت حافظہ زیادہ دی ہے۔ اس بنیاد کے پر قرآن نے اس فیصلے کو کیا جو کہ میڈیکلی اعتبار سے بھی اپنی جگہ پر اہمیت رکھتا ہے۔ بہرحال قرآن کا فیصلہ آنے کے بعد ہمیں مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں، یہ صرف اس لیے بتا دیا گیا کہ تحقیق کرنے کے بعد یہ چیز سامنے آ چکی ہے جو قرآن مجید کے اس معاملے کے تعلق سے مزید بہتر انداز میں گواہی دے رہی ہے۔ یہ میڈیکلی اعتبار سے پروف بن جاتا ہے۔ اب یہاں گواہی کے تعلق سے کچھ اہم باتیں اور بھی آتی ہے کہ اگر 4 عورتیں ہوں، جیسا کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک عورت کے بالمقابل ہے، تو کیا 4 عورتیں اگر گواہی دے گی تو مان لیا جائے گا؟ نہیں۔ قرآن نے کیا شرط رکھی ہے؟ ایک آدمی کا ہونا ضروری ہے اور 2 عورتوں کا۔ یہ بیلنسنگ ہے، صرف اگر 4 عورتیں آ جائیں تو نہیں ٹھیک ہے، اگر 2 مرد ہیں تو بات ختم ہو جائے گی۔ یہ تجارتی لین دین کے اندر ہے۔ شریعت کے کچھ احکامات گواہیوں سے متعلق اور بھی ہیں۔ اب یہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک گواہ ہے، مرد ہے، عورتیں نہیں ہیں، اب کیا کیا جائے؟ 2 گواہ مکمل نہیں ہو رہے، تو ایسی صورت میں اگر مدعی دعویٰ کرنے والا قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم ایسا ایسا ہے، میں نے اس کے ساتھ اس طرح کا لین دین کیا یا میں نے اسے اتنا قرض دیا ہے، اور ایک آدمی گواہی دیتا ہے، تو ایک قسم کو ایک مرد کی گواہی کے مقابل سمجھا گیا ہے، یعنی وہ قسم کھا لے گا، قسم کھانے کی بنیاد کے پر ایک گواہی بن جائے گی، وہ ایک گواہ ہے اور ایک گواہ مردوں میں سے ہے۔ یہ شریعت کا فیصلہ ہے۔ اب یہاں ایک بڑا مسئلہ اور آتا ہے کہ اگر ایک شخص گواہی دیتا ہے، وہ قسم کھاتا ہے، مرد و گواہ موجود نہیں ہے، عورتیں ہی گواہ ہیں، یعنی 2 عورتیں گواہ ہیں اور ایک قسم ہے، مرد وہاں پر موجود نہیں ہے، تو کیا ایسی صورت میں اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا؟ قبول کیا جائے گا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کو ایک آدمی کی گواہی کے برابر قرار دیا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص کسی معاملے کے اندر قسم کھاتا ہے مرد کے نہ ہونے کی بنیاد پر اور 2 عورتیں گواہی دیتی ہیں، تو ایسی صورت کے اندر اس کی قسم کو اور 2 عورتوں کی گواہی کو معتبر مانا جائے گا اور فیصلہ اس کے حق میں کیا جائے گا جس بات کا وہ دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ شریعت کے احکامات ہیں۔ تو یہ گواہی کے متعلق چند اہم باتیں تھیں جو یہاں پر پیش کی گئی۔ آگے اللہ ارشاد فرما رہا ہے اب گواہوں کے تعلق سے، گواہوں کے تعلق سے کیا ہے؟ گواہی کا معاملہ ہو گیا، اب گواہ کا ہے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، کہ جب ان گواہوں کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو انکار نہ کرے، اس لیے کہ ان لوگوں کی گواہی کے پر ہی فیصلہ ہوگا، جج اپنی طرف سے تو فیصلہ کرتا نہیں ہے، لہذا گواہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں پر بھی دیکھیے کسی معاملے کے اندر اگر کوئی شخص گواہ ہے، اسے ان ساری چیزوں کا علم ہے، چشمدید ہے، تو ایسی صورت میں اسے گواہی کے لیے جانا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اسے انکار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کے نہ جانے کی وجہ سے فیصلہ جس کے حق میں نہیں ہونا چاہیے اس کے حق میں ہو جائے گا۔ گواہی فیصلے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آپ کورٹ کے مقدمات بھی دیکھ لیجئے اور یہ شریعت کا فیصلہ بھی ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، کہ جب بھی ان گواہوں کو بلایا جائے وہ انکار نہ کرے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا،
اور لکھنے کے درمیان بھی کسی قسم کی کوتاہی نہ کی جائے، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو، اس معاملے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے۔ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ، یہ اللہ کے نزدیک انصاف پسند چیز ہے اور گواہی کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اب یہاں ایک اور شکل آتی ہے کہ تجارتی لین دین۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان تکون تجارتا حاضرہ، کہ نقد تجارت کا معاملہ ہو، کہ آپ نے 1,00,000 روپے دیا، 1,00,000 روپے کا مال لے لیا جگہ پر، اب وہاں گواہی کی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں پر، اس لیے کہ آپ نے اتنی رقم دی، اتنا سامان لے لیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب وہاں کسی بھی قسم کا بعد میں لین دین والا معاملہ نہیں ہے جس کی بنیاد کے پر گواہی کی ضرورت پیش آئے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ایسی تجارت ہو جو نقد ہو تو وہاں پر اس طرح کوئی ضرورت نہیں کہ گواہ بنایا جائے۔ اب آگے کچھ چیزیں اور قرآن مجید بیان کر رہا ہے جو اسی سے جڑا ہوا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم سفر کی حالت میں ہو۔ اب سفر میں تو گواہ لائے نہیں جا سکتے، سفر میں کہاں سے گواہ لے کر آئیں گے؟ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور کوئی لکھا پڑھی کرنے والا کاتب بھی وہاں پر نہیں ہے۔ فَرِحَانٌ مَقْبُوضًا، تو رہن قبضہ میں رکھ لیا کرو۔ یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شریعت میں رہن رکھنا جسے گروی کہا جاتا ہے، اس کی اجازت ہے کہ کچھ چیزیں رہن کے طور پر گروی رکھ دی جائے، شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کچھ اہم چیزیں جو حدیث کے اندر ان چیزوں کو سمجھ لینا ضروری ہے، جیسا کہ رہن میں رکھی گئی چیز ایسی ہے جو کہ جانور ہو، بکریاں ہو۔ اب یہ دودھ دینے والی بکری ہے تو ایسی صورت میں اس کا دودھ کون استعمال کرے گا؟ ایسی صورت میں اس کا دودھ استعمال کون کرے گا؟ جس نے اس بکری کو سنبھالا ہے، یہ اس کے ذمہ بنتا ہے، اس لیے کہ وہ چارہ پانی کر رہا ہے، چارہ پانی کرنے کے بدلے میں وہ دودھ استعمال کرے گا، یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ علاوہ سے اگر اسے چارہ پانی دینے کے بعد جیسا کہ نر ہے، یعنی جو فائدہ نہیں پہنچاتے، تو ایسی صورت میں جس نے رہن رکھا ہے، گروی رکھا ہے، اس کے ذمہ یہ معاملہ جاتا ہے کہ اسے اپنے قرضوں میں سے اتنا اسے واپس کرنا ہوگا، اس لیے کہ جانور اس کا تھا، کھلائی پلائی کے بعد جانور کے اندر جو بھی اضافہ ہوگا سنبھالنے کا، وہ ساری چیزیں وہی فائدہ اٹھائے گا۔ تو یہ اہم مدعا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں پر ایک بڑا مسئلہ اور بھی ہے جسے اگر ہم دیکھیں تو ہیلا کہتے ہیں، حقیقت میں وہ گروی نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ ہیلا ہے۔ کیسے کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک کام کیجئے، آپ مجھے 1,00,000 2,00,000 3,00,000 روپے دے دیجئے، اور آپ کا کوئی مکان کوئی دکان ہے وہ مجھے دے دیجئے، اتنی مدت تک تمہارے دکان سے اور مکان سے میں فائدہ اٹھاؤں گا اور تمہاری رقم میں استعمال کروں گا۔ یعنی ایک شخص کو رقم کے بدلے میں گھر یا دکان فائدے میں ملتی ہے اتنی مدت تک کے لیے جب تک کہ اس کو نہیں لوٹاتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک، اگر آپ کو مکان یا دکان رکھنا ہے تو اس کا جو کرایہ نکلتا ہے واجبی طور پر اتنا آپ کو دینا ہوگا۔ اب یہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں پر بھی ہیلا استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی دکان یا مکان لے لیا، گروی تو رکھ لیا گیا، تو ایسی صورت میں برائے نام کرایہ دیتے ہیں۔ اب جیسا کہ عام طور سے اس گھر کا کرایہ 3,000 روپے ہونا چاہیے، تو یہ صرف رسماً لکھ دیا کرتے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو 100 روپے 200 روپے کرایہ کے طور پر دوں گا۔ نہیں، آپ جو اس کا واجبی کرایہ نکلتا ہے اتنا ہی دیں گے، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ اگر کمی کر رہے ہیں کسی طریقے سے، یہ بھی دراصل سودی شکل بنتی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بیان کیا ہے، کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو فائدہ لے کر آئے وہ سود ہے، یعنی قرض دینے کی وجہ سے آپ کے اپنے کرائے میں کمی کی جا رہی ہے، وہ فائدہ آپ کو مل رہا ہے۔ یہ بہت اہم احکامات ہے۔ یہ رہا مسئلہ رہن رکھنے کا، شریعت اجازت دیتی ہے۔ بخاری کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اشترى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یہودی طعاما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ لیا اپنی خواتین کے لیے اور ازواج مطہرات کے لیے، بنصیۃ ادھار، اور ورہنہ درعہ، اپنی زرع کو اس کے پاس گروی رکھ دیا، اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات واقع ہو گئی۔ یہ حالت تھی۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے پیچھے بھی تذکرہ کیا تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخر مرحلے تک یہودی مدینہ میں رہا کرتے تھے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر غیر مسلم نہیں آ سکتا، یہ فضول باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز وغیرہ، ان سارے لوگوں نے 3 دن کی قید لگائی، 3 دن سے زیادہ وہ مدینہ میں نہیں ٹھہرے گا۔ تجارت کے لیے بھی آتا ہے، 3 دن سے زیادہ اس کو اجازت نہیں ہوگی، لیکن مدینہ نہیں آ سکتا، اس بارے میں کوئی پختہ دلیل موجود نہیں ہے۔ رہا مسئلہ مکہ کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں صراحتاً کہا ہے، قرآن مجید کی آیت بھی ہے سورہ توبہ کے اندر کہ مشرکوں کو مکہ جانے کی اجازت نہیں ہے، تو وہاں مسئلہ الگ ہے، مدینہ کے تعلق سے وہ احکامات نہیں ہیں۔ تو یہ زرع کے رہن کے تعلق سے فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، لیکن اگر تمہیں کا بعض سے مطمئن ہو، اسے ضرورت نہیں، جیسا کہ لوگوں کے تعلقات بڑے اچھے دوستانہ یا رشتہ داری کی بنیاد پر، اب وہاں پر گواہ بنانا، کوئی چیز گروی رکھنا، تعلقات کی بنیاد کے پر انسان ان چیزوں کو گوارا نہیں کرتا۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر ایک دوسرے سے مطمئن ہو، تمہیں کسی قسم کا خدشہ نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں پر رہن رکھنا، گواہ بنانا، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تعلقات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، تو انسان کو اعتماد و یقین ہو تو گواہ نہ بنائے اور کسی چیز کو گروی بھی نہ رکھے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، تم گواہی کو چھپاؤ نہ۔ ایک بڑا اہم مدعا یہاں پر قرآن مجید نے یہ بھی بیان کیا، گواہیوں کو چھپانا۔ یہاں چند اہم چیزیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن کے اندر جو باتیں بیان کی ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے ہاں جھوٹی گواہی دینے والے، جو گواہی کا مطالبہ کیے بغیر گواہی دینے آ جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو جھوٹی گواہی دینا ہوتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ آپ جھوٹی گواہی دے کر فیصلہ غلط کروا رہے ہیں، تو گواہی نہیں دی جا سکتی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہترین گواہ قرار دیا گیا جو گواہی دینے کا مطالبہ کرنے سے پہلے آ جاتے ہیں، یعنی انہیں زیادہ پریشر نہیں ڈالنا پڑتا، مطالبہ نہیں کرنا پڑتا۔ ان لوگوں نے جو چیزیں دیکھی ہیں اور جس بات کے گواہ ہیں، حقیقی طور کے پر سچائی کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کر دیتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ ان لوگوں کو آ کر گواہی دینا چاہیے، اس لیے کہ ان کی صحیح گواہی کی بنیاد کے پر فیصلہ صحیح ہوگا۔ تو قرآن نے ان چیزوں کے بارے میں بیان کر دیا، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، لیکن اگر کوئی گواہی کو چھپاتا ہے تو یہ اپنے دل کا گنہگار ہے۔ یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے کہ اس کی گواہی جس کے بارے میں اس کو علم تھا، اس نے اپنی گواہی کو چھپا لیا، نتیجہ یہ نکلا کہ جو حقدار تھا وہ حق سے محروم ہو گیا، اور جس کو نہیں ملنا چاہیے تھا اس کو مل گیا۔ گواہی بہت اہمیت رکھتی ہے، اور نیز اگر کوئی شخص صحیح بات کو جاننے کے بعد جھوٹی گواہی دیتا ہے تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ مسلم کی روایت میں کئی بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا، تو اس میں سے ٹیک لگا کر آپ بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک چھوڑ دیا، اس کے بعد مسلسل کہہ رہے ہیں الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور۔ صحابہ کہنے لگے کاش آپ خاموش ہو جاتے، اتنا آپ نے اس چیز کو بیان کیا، یعنی مسئلہ اتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ کوئی شخص جھوٹی گواہی دے، سچائی کو جاننے کے باوجود یا سچائی کا علم نہیں ہے، اس کے بعد جھوٹی گواہی دے رہا ہے، اس کی بنیاد کے پر فیصلوں کے پر اثر پڑ رہا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح گواہی حقیقت کا علم ہونے کے باوجود نہیں دینا، چھپا لے جانا، یہ بھی گناہ ہے۔ قرآن نے کہا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اللہ تو ساری چیزوں کو جانتا ہے، اللہ کے علم میں تمام چیزیں ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کے چند اہم احکامات تھے جو لین دین سے متعلق تھے، یہاں مکمل ہوئے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں سورہ بقرہ کی اخیر کی چند آیات ہے جو بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، فضیلت کے اعتبار سے بھی اور معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے بھی۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں وہ تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تجارت کے، صدقہ و خیرات کے جو احکامات اور سودی لین دین کی قباحت سے متعلق جو باتیں ہم کو بیان کی گئی ہے، اللہ ہمیں اس کے پر ایمان رکھنے اور شریعت کے جائز راستوں کو اختیار کرنے کی توفیق دے، اور حرام ذرائع سے مکمل طور کے پر اجتناب کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ ہمارے رزق میں اللہ برکت دے، اور ہر قسم کی وہ چیزیں جو خلاف شریعت ہے ان سے ہماری تجارت، ہماری کمائی اور ہماری انکم کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔